رمضان کا مہینہ رب کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی آسمانی کتابیں اتاری ہیں وہ ساری کی ساری رمضان کے مہینے میں اتاری ہیں۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید اور دیگر صحائف، ساری کتابیں اللہ رب العزت نے رمضان کے بابرکت مہینے میں اتاری ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن رب کا کلام اتارا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ خود وہ ہستی جس کو رب تعالی نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، وہ ہستی جو مجسمہ رحمت ہے، اس ہستی نے، اس رحمت والے نبی نے اس رحمت والے مہینے کا بے تابی سے انتظار کیا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ صلحائے امت نے، اولیاء اللہ نے کشف کے ذریعے جب رمضان کی رحمتوں کا نزول دیکھا تو اندازہ لگایا کہ باقی مہینوں کی رحمتیں دریا کی مانند ہیں اور رمضان کی رحمتیں سمندر کی مانند ہیں۔ جس طرح سمندر کا دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا، اسی طرح رمضان کی رحمتوں کا اختتام نظر نہیں آتا۔ اور شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر رب تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو دو چیزیں نہ عطا کرتا۔ اگر رب تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو دو چیزیں نہ عطا کرتا، ایک رمضان اور دوسرا سورہ اخلاص۔ تو میں کہ رب تعالیٰ نے اس امت کو عذاب سے بچانا تھا، بخشش کے دریا بہانے تھے اس امت کے لیے، اس لیے رب تعالیٰ نے اس امت کو رمضان کی رحمتیں اور برکتیں بھی عطا کی اور قرآن کریم کا سورہ اخلاص بھی عطا کیا۔ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں بھی معمولی نہیں، اور رب تعالیٰ نے کلام پاک میں جو ایک چھوٹی سی سورت جو ہر ایک کو یاد ہے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اس کا اجر و ثواب بھی معمولی نہیں ہے۔ اور رمضان کی رحمتیں اور برکتیں، اس کی قدر پہلے زمانے کے لوگ کتنا عجیب تھے، ان کا بڑا عجیب ذوق تھا۔ پہلے زمانے کے لوگ رمضان کی آمد کا 6 مہینے قبل انتظار کرتے تھے، رمضان آنے والا ہے، تیاری کرتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا خوب عبادت کرتے تھے، اور پھر جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تو بقیہ 4-5 مہینے اس دعا میں گزار دیتے، پروردگار رمضان کے بابرکت مہینے میں جو تو نے عبادت کرنے کا ہمیں موقع دیا، توفیق دی، وہ عبادتیں اپنے فضل سے قبول بھی کر لے۔ گویا پہلے لوگوں کا مکمل سال رمضان کی انتظار میں گزرتا تھا۔ یوں سمجھ لیں
پہلے زمانے کے مسلمان جیتے ہی رمضان کے لیے تھے. اور بڑی عجیب بات پڑھی میں نے کتابوں میں، اگر ان لوگوں کو کسی کی بھلائی بیان کرنی ہوتی، کسی کی عزت بیان کرنی ہوتی، کسی کی بزرگی بیان کرنی ہوتی، کسی کی تعریف کرنی ہوتی، تو تعریف پتہ ہے کن لفظوں میں کرتے تھے؟ کہتے تھے یار یہ کتنا بھلا آدمی تھا، اس کی زندگی میں اتنی مرتبہ رمضان گزرا ہے. یہ کتنا خوش قسمت انسان تھا، اس کی زندگی میں 50 مرتبہ رمضان آیا، اس کی زندگی میں 60 مرتبہ رمضان آیا، 70 مرتبہ 80 مرتبہ رمضان آیا. دیکھو تو اس کی خوش قسمتی کو، اس کے نامہ اعمال میں اتنے رمضان کے روزے لکھے ہوئے، اتنے قرآن کی تلاوتیں لکھی ہوئی، اتنی نیکیاں اور اتنے صدقے خیرات لکھے ہوئے ہیں. یہ پہلے لوگوں کا ذوق تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے جو فضائل، رمضان کی جو قدر، جو منزلت بیان کی، اس لیے کہ وہ صرف سنتے نہیں تھے، سن کے عمل کر کے یقین کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. مثلا روزے دار کے لیے ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جس میں روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، رد ہوتی ہی نہیں. اگر آپ کو کوئی بندہ جو نیک ہو، اللہ کا ولی ہو، معتبر ہو، وہ کہہ دے کہ دن کے اس لمحے، اس گھڑی اور اس وقت میں جو مانگو گے رب تعالیٰ قبول کرے گا، اور آپ کو یقین بھی آ جائے یار یہ جو بندہ ہے بڑا اللہ کا ولی ہے، نیک ہے، معتبر آدمی ہے، بات ایسے نہیں کرتا، آپ کو یقین آ جائے کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے سچی کر رہا ہے، اس لمحے، اس گھڑی آپ گڑ گڑا کر اس طرح دعا مانگیں گے کہ میری دعا قبول ہونے والی ہے، یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے. اگر کوئی معتبر بندہ، کوئی نیک بندہ، کوئی اللہ کا ولی کہہ دے یقینی بات، تو ہمیں یقین آ جائے، اندازہ لگاؤ اس ہستی کی بات کا جس کی صداقت، جس کی سچائی اپنے تو مانتے تھے، دشمن بھی جس کی صداقت کی گواہی دیتے تھے. خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک منصف بادشاہ کی، اور دوسرا والدین کی دعا اولاد کے حق میں، اور تیسرا روزے دار کی دعا افطار کے وقت. افطار کے وقت دعا کیوں رد نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ افطار کا جو وقت ہے یہ اجرت کا وقت ہے. رب تعالیٰ روزے دار کو اجرت دیتا ہے، صلہ دیتا ہے. اور ویسے بھی قانون ہے، مشاہدہ ہے، اور شریعت کہتی ہے اگر آپ کسی سے مزدوری پہ کام کراتے ہیں تو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا عام بندہ اگر کوئی مزدوری پہ لے آتا ہے، مزدوری طے کر لیتا ہے کہ میرا یہ کام کر دے، 8 گھنٹے میری ڈیوٹی دے دے، میں تجھے شام کے وقت 1000 روپیہ دوں گا، اتنی اجرت دوں گا. اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے پاس پیسہ بے بہا ہوتا ہے، وہ مزدوری طے نہیں کرتے، غریب مزدور کو لے آتے ہیں اور کہتے ہیں میرا یہ کام کر دے، جب کام ختم ہوگا جو مانگے گا دے دوں گا. آپ نے دیکھا کبھی ایسے ہوتا ہے؟ اور پھر رب تعالی جو احکم الحاکمین ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بھی کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، میرا بندہ روزہ میرے لیے رکھ، میں مزدوری اس کی طے نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا درجہ اتنا ہوگا، اس کا اجر اتنا ہوگا، نیکیاں اتنی ملے گی.
बल्कि जब इफ्तार का वक्त आए, सिला लेने का वक्त आए, फिर तू हाथ उठा के मुझसे मुंह मांगा इनाम मांग, जो मांगेगा अता कर दूंगा। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। और फिर रमजान का ये रहमत वाला महीना, बरकतों वाला महीना, इसकी रहमतें और बरकतें हम कैसे समेट सकते हैं? जरा हम अपने दामन में झांक कर देखें, हमारा रोजा किस दर्जे का है। उलमा ने लिखा है कि रोजे के 3 दर्जे होते हैं। एक रोजा आम लोगों का, दूसरा रोजा खास लोगों का, और तीसरा दर्जा जो है वो मुकर्रब और आरिफीन का दर्जा है। आम लोगों का रोजा ये है कि आम बंदा दिन भर खाने पीने से, जिमा से अपने आप को रोक लेता है। और खास लोगों का रोजा ये होता है कि खास लोग दिन भर खाने पीने से, जिमा से अपने आप को रोक लेते हैं और अपने आज़ा को गुनाहों से भी बचा लेते हैं। कानों से गीबत नहीं सुनते, जुबान से झूठ नहीं बोलते और आंखों से बदनजरी नहीं करते, अपने आज़ा को गुनाहों से महफूज कर लेते हैं। यह खास लोगों का रोजा है। और एक दर्जा है मुकर्रब और आरिफीन का दर्जा, जो रब रसूल की पहचान रखते हैं। उनका रोजा ये है, वो अपने आप को दिन भर खाने पीने से, जिमा से भी रोकते हैं, अपने आज़ा को गुनाहों से भी बचाते हैं और उनका एक एक लम्हा रब की याद में गुजरता है। ये खास लोगों का रोजा है। और अजर भी रोजे के दर्जे के हिसाब से मिलता है। मिसाल के तौर पर 1 मन लोहा हो और 1 मन चांदी हो और 1 मन सोना हो। लोहे की कीमत अलग है, चांदी की कीमत अलग है, सोने की कीमत अलग है। आम लोगों को उसके रोजे की कीमत, जो अजर मिलता है, लोहे की कीमत के बराबर। खास लोगों को उनके रोजे का जो सिला मिलता है, चांदी की कीमत के बराबर। और मुकर्रब लोगों को, आरिफीन को रोजे का जो अजर और सिला मिलता है, वो सोने की कीमत के बराबर मिलता है। और जो बंदा रोजा रख के सिर्फ भूख प्यास बर्दाश्त करता है, गुनाहों से बचता नहीं बल्कि गुनाहों में मुब्तला रहता है, कानों को गीबत से नहीं बचाता, जुबान को झूठ से नहीं बचाता, आंखों को बदनजरी से नहीं बचाता, उसका रोजा तो मट्टी के बराबर भी नहीं होता। जिस तरह हदीस में आता है कि कुछ रोजेदार ऐसे होते हैं कि उनको सिवाय भूख प्यास के कुछ नसीब नहीं होता, सिर्फ भूख प्यास ही मिल जाती है, बाकी रोजे की बरकतें, रहमतें, उसके अनवारात, सब चीजों से वो महरूम होता है। इसलिए रोजे को आदाब के साथ, रमजान की इन सातों को आदाब के साथ, एहतराम के साथ गुजारने की कोशिश करें। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान का महीना आता था, वैसे तो हर नेकी में इजाफा हो जाता। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रमजान के महीने में हुजूर 3 चीजों की कसरत फरमाते थे। कितनी चीजों की? 3 चीजों की कसरत फरमाते थे। एक, दुआ में इजाफा हो जाता था, लंबी लंबी दुआएं गिड़गिड़ा कर आप दुआएं मांगते थे। और दूसरा, इबादत की मुशक्कत में इजाफा हो जाता था। आप सोते कम थे, इबादत में ज्यादा वक्त देते थे। दिन को रोजा, तिलावत, और फिर जब रात का वक्त आता तो मुसल्ले पे खड़े होकर आप कुरान पढ़ते थे। और तीसरी चीज जिसमें इजाफा हो जाता, वो आपकी सखावत थी। हदीस की किताबों में आता है कि हुजूर की सखावत मूसलाधार बारिश से भी ज्यादा हो जाती रमजान के महीने में।
اور تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے آپ کی سخاوت. اور پھر قرآن کی تلاوت، عبادت اتنا لمبی کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ اکثر ورم آ جاتا تھا. یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں چند دن تراویح پڑھی ہے، مکمل مہینہ تسلسل کے ساتھ آپ نے نہیں پڑھی، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ امت پہ مشقت نہ آئے. خود مشقت برداشت کرتے تھے لیکن آپ امت پہ مشقت برداشت نہیں کیا کرتے تھے. بعد میں خلفائے راشدین نے، صحابہ نے حضور کا ذوق دیکھ کر کہ آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے اور چند دن پڑھی ہے، اور آپ کا ذوق یہ تھا، آپ کی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ مکمل مہینہ تراویح پڑھی جائے، تو پھر اجماع کیا گیا، اس بات پہ اتفاق کیا گیا کہ مکمل مہینہ 20 رکعت تراویح پڑھی جائے گی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر کے دور میں دیکھا کہ صحابہ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، امام قرآن پڑھ رہا ہے اور باقی لوگ نمازی قرآن سن رہے ذوق کے ساتھ، بڑے خوش ہوتے تھے، کہتے تھے نور اللہ قبر عمر، اللہ عمر کی قبر روشن کرے، اس نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا قرآن کی تلاوت سے. تو حضور رمضان کے مہینے میں 3 چیزوں کی کثرت کرتے تھے. ایک، دعائیں آپ کی بڑھ جاتی، لمبی لمبی دعائیں گڑ گڑا کر رب سے مانگتے تھے. اور دوسرا، عبادت میں مشقت، سوتے کم تھے، عبادت زیادہ کرتے تھے. اور تیسرا، سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا. ویسے تھوڑی سخاوت دیکھ کے نا میرے ایک گل یاد آ گئی، جو جمعہ دن خدمت کر دے ہو، ایک گل مینوں یاد آ گئی. اور ساڑھے ایک کلاس فیلو ہے گے مولانا ابراہیم صاحب، انہوں نے نا یہ واقعہ مینوں کل دسیا، اچانک مینوں یاد آ گیا سخاوت تے، انہوں بھی سنا دینا. وہ کہنے لگے کہ رمضان دی آمد تو تقریباً 8 دن پہلے نا میں صدقے دے فضائل تے حدیثاں سنانا شروع کی تھی. ایک دن 2 حدیثاں سنایا، دوسرے دن 4 حدیثاں سنایا، چوتھے دن 6 حدیثاں سنایا. جدو 7-8 دن نمازیاں نے نا لگاتار صدقے تے خرچ کرن دی حدیثاں سنیا نا، سارے نمازی آکھن لگے مولوی صاحب ٹھہرتے ہیں، روزانہ ایک کوئی موضوع تے حدیثاں سنائی جاندے ہو. مولوی صاحب نے کہا یار پریشان نہ ہو کہ میں تانوں نہیں سنا رہا. بھائی کنوں سنا رہا؟ کہ مسجد دے جنات ہوندے نا نماز پڑھنا ہوندی، انہاں نوں سنا رہا. کیوں؟ اس واسطے کہ تسی تے خرچ کر کر کے اپنی جنت خرید لئی ہے، ہن جنات دی واری ہے، وہ خرچ کر کے اپنی جنت خرید. اچھا کہنے لگے میری اس گل تو نا رمضان دے پہلے روزے ہی کوئی نمازی چینی لے کے آ رہا، کوئی نمازی شربت لے کے آ رہا، کوئی نمازی کھجوراں لے کے آ رہا، کوئی نمازی پیسے دے رہا، مول صاحب افطاری دا انتظام میری طرف سے کرنا. میں پتہ مول صاحب نو کی آکھیا، کل دی گل ہے، میں مول صاحب نو آکھیا مول صاحب شکر کر تیرے نمازی سمجھتے جاندے نے. اللہ رب العزت کو دعا ہے اللہ کریم اس سارے کو عمل دی توفیق